آج آپ کو جس خاص موضوع کے اوپر پریس کو دعوت دی گئی ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو کامیاب جوان پروگرام ہے، اس کامیاب جوان پروگرام کے اندر مختلف جو ہے وہ پروگرامز پاکستان کے نوجوانوں کے لیے اس کی پلیٹ فارم سے، اس کی چھتری تلے جو ہے وہ چل رہے ہیں، جس میں ایک پروگرام جو کہ سب کے علم میں ہے اور نوجوانوں میں جو ہے وہ کافی ہائی لائٹڈ ہے، وہ پروگرام ہے کامیاب جوان کا جو لون پروگرام ہے، جس کے تحت وہ نوجوان جن نوجوانوں کے پاس آئیڈیاز ہیں، ان کے پاس کچھ کر دکھانے کی صلاحیت موجود ہے، کسی خاص کام کا وہ ہنر رکھتے ہیں، ان کے پاس کسی خاص کام کا تجربہ موجود ہے، لیکن ان کے پاس وسائل موجود نہیں تھے، سرمایہ موجود نہیں تھا، تو اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کامیاب جوان پروگرام کے تحت ایک کامیاب لون پروگرام شروع کیا، جس کی آج تک کی فگرز کے مطابق 28 ارب روپے کے جو لونز ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں، اور بڑی تعداد کے اندر جو نوجوان ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے عثمان ڈار صاحب نے ایک آن لائن پورٹل بھی بنایا ہے، جس میں تمام چیزیں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ پاکستان کے ہر شہر میں کتنی درخواستیں اپلائی ہوئی، اس میں سے کتنی پروسیس ہوئی، منظور ہوئی، کتنے لونز جو ہیں وہ ڈسپرس ہو چکے ہیں، وہ آپ اس پورٹل سے دیکھ چکے ہیں۔ لیکن آج جس میں اسی پروگرام کے ایک بڑا اہم سیگمنٹ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، جس سے آج سے قبل شاید اس طریقے سے بات نہیں ہوئی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی۔ ڈار صاحب نے اس پروگرام میں بہت زیادہ کام کیا ہے، اور یہ ہے کامیاب جوان ہنر پروگرام ہے۔ کامیاب جوان اسکل فار آل کے تحت یعنی یہ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے لیے 10 ارب روپیہ انہوں نے رکھا ہے، اور ابھی تک 1,04,000 اسکالرشپس پاکستان کے نوجوانوں میں ملک گیر یہ تقسیم کر چکے ہیں، جس کے تحت 5 ارب روپیہ تقریباً 5 ارب روپے کی 1,04,000 اسکالرشپس جو ہے نوجوانوں کو انہوں نے فراہم کی ہیں، جس میں ابھی مزید 1,00,000 اسکالرشپس جو ہے یہ اور اس حوالے سے دیں گے، جس میں سے پنجاب میں 38,000، سندھ میں تقریباً 20,000، خیبر پختونخوا میں 10,000، بلوچستان میں 6,000، اسلام آباد میں 2,000، گلگت بلتستان میں 2,000، اور تقریباً 1,300 کے قریب آزاد جموں کشمیر میں یہ اسکالرشپس فراہم کی گئی ہیں۔ اور یہ ملک گیر جو موجود ٹیکنیکل ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں، جو نیوٹیک، ٹیوٹا، ان اداروں کے ساتھ جو منسلک ہیں، ان سے رجسٹرڈ شدہ ہیں، ان سے سرٹیفائیڈ ہیں، یہ ادارے پاکستان کے اندر پہلی بار جو ڈیجیٹل اکانومی کی جو ہم بات کرتے ہیں، جو ہم آئی ٹی کی بات کرتے ہیں، یہ پہلی بار ہائی ٹیک، ہائی اینڈ سکلز فراہم کی جا رہی ہیں، جس میں سے 100 سے زائد پروگرامز ہیں۔ یعنی وہ نوجوان جو بنیادی طور کے اوپر بیسک تعلیم ان کے پاس حاصل ہے اور کمپیوٹر کو جانتے ہیں، نو ہاؤ رکھتے ہیں، وہ ان کورسز سے، جن میں سے مثال کے طور کے اوپر موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کا کورس ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس ہے، سائبر سیکیورٹی کا کورس ہے، انٹرنیٹ آف تھنگس کا کورس ہے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا اس کے اندر کورس ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ 100 سے زائد اور مزید کورسز جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، جس کے تحت میں سمجھتا ہوں یہ نوجوانوں میں ابھی تک جو 26,000 نوجوان، اس میں سے جو 1,00,000 اسکالرشپس فراہم کی گئی ہیں جو 5 ارب روپے کی، اس میں سے 26,000 کا جو پہلا بیچ ہے وہ سرٹیفائیڈ ہو چکا ہے، یعنی کہ ٹریننگ حاصل کر کے وہ اب اپنا روزگار بھی کما رہے ہیں، اپنی نوکریاں بھی کر رہے ہیں، جس میں 40% آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ 40% اسکالرشپس جو ہیں حاصل کرنے والی
ہمارے پاکستان کی قوم کی جو بیٹیاں ہیں، ہماری خواتین ہیں، جو 40% اسکالرشپس ان کو اس میں سے ملی ہیں، اور ابھی تک اس میں سے جو 26,562 کا جو بیچ نکلا ہے، اس میں سے 15,000 ایسے بچے ہیں جن کو نوکریاں مل چکی ہیں، یعنی کہ وہ مختلف اداروں میں اس سرٹیفکیشن، اس اسکل ڈیولپمنٹ کے بعد ان کو جابز مل چکی ہیں، اور اس میں سے 1500 سے قریب ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنا کاروبار جو ہے وہ شروع کیا ہے اور جاب کریشن اس میں کام کر رہے ہیں، جس میں ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ، بیوٹیفیکیشن، جو ڈریس میکنگ ہے، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہے، موبائل ایپ ڈیولپمنٹ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان شعبوں میں وہ نمایاں اپنی کارکردگی جو ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا فوکس ہے پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس کو بڑھانا، اور آپ کے یہ بھی علم میں ہوگا کہ پچھلے سال پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس کے اندر بے شمار اضافہ ہوا، جو کہ $2 ارب سے زائد کراس کر گئے۔ انشاءاللہ اس سال کے ٹارگٹ میں انشاءاللہ اس کو ہم اس سے بھی آگے بڑھائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو ہائی ٹیک، ہائی اینڈ جو ان کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس سے متعلقہ جو کورسز ہیں اس کے اوپر ان کو ٹریننگ فراہم کر رہے ہیں، تاکہ یہ نوجوان اپنی ہنر حاصل کرنے کے بعد پاکستان کی اکانومی میں بھی اپنا حصہ ڈالیں گے، پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالیں گے، اور پاکستان کو آئی ٹی ایکسپورٹس کی مد میں پھر ایک بڑا جو ہے وہ زر مبادلہ کا حصہ بھی ملے گا۔ اور پاکستان کے اندر وہ نوجوان جو اکثر بات ہوتی ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں موجود ہیں لیکن ان کے پاس روزگار نہیں ہے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ نالج اکانومی کا دور ہے۔ دنیا میں جو جابز اویلیبل ہیں ان کی نیچر چینج ہو چکی ہے، پوری دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو چکی ہے، ای کامرس کا جو ہے وہ زمانہ آ چکا ہے، تو لہٰذا آج جو وقت کی ضرورت ہے، حالات حاضرہ کے مطابق ہم اپنے نوجوانوں کو ہنر فراہم کریں، ان کو ٹریننگز فراہم کریں۔ اس حوالے سے عثمان ڈار صاحب نے جو ہے بڑا زبردست کام کیا، اور آج جس کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کی یہ تمام تر تفصیلات آپ کو اس ڈیجیٹل سکرینز کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کو بڑی واضح طور کے اوپر جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، اور ناظرین بھی اس کو جو ہے وہ بغور جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور مزید 1,00,000 اسکالرشپس جو ہے وہ ملک گیر جو ہے وہ اور فراہم کی جائیں گی۔ اب میں عثمان ڈار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اب آپ کو اس کے اوپر مزید اپنی فیوچر کی پلاننگ بتائیں۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب، مجھے خوشی ہے، جیسے آپ سب جانتے ہیں ہم نے کامیاب جوان کا ایک کمپوننٹ بزنس لون جس کی فرح حبیب صاحب نے بات کی ہے وہ اس سے پہلے پبلک کر چکے ہیں۔ پاکستان میں نوجوانوں کی ڈیمانڈ تھی جی، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پورے پاکستان میں کامیاب جوان پروگرام، چاہے اس کے قرض جو دیے جا رہے ہیں، اسکل اسکالرشپس دی جا رہی ہیں، یا دیگر جو اس کے انیشیٹوز ہیں، اس کی جو مارکیٹ ریچ آؤٹ ہے، یا کن صوبوں میں کس حد تک یہ پروگرام کی پروگریس ہے، ہم پبلک کر چکے ہیں۔ سارا ڈیٹا جو 100 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا، جس میں سے 28 ارب روپے جیسے فرح حبیب صاحب نے کہا ہم منظور کر چکے ہیں نوجوانوں کے لیے، اور آج مجھے خوشی ہے کامیاب جوان ہنرمند پاکستان اسکلز فار آل جو پروگرام ہے اس کا ڈیٹا 1,01,000 جو پاکستان کے نوجوان تھے پورے ملک سے، ہر صوبے کا، ڈسٹرکٹ کا، ڈویژن کا سارا ڈیٹا آج ہم نے پبلک کر دیا ہے۔ پاکستان کے وہ نوجوان جو اسے وزٹ کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، وہ kamiabjawan.gov.pk پہ جائیں، اور وہاں جا کر آپ کو سکلز کا جو آئیکن ملے گا اس میں آپ کو اسٹیٹسٹکس کے لیے آپ اسے کلک کریں گے، اور وہ آپ کو ہمارا جو ڈیجیٹل پورٹل ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک سرکاری ادارے نے ایک زبردست قسم کا اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈیجیٹل پورٹل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس ڈیولپ کیا۔ اس پہ میں NITB کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ IT منسٹر جو ہمارے ہیں امین الحق صاحب، ان کو بڑا زبردست انہوں نے کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں شفق محمود صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، اور ان کی ساری ٹیم، نیفٹیک کے چیئرمین جوید حسن صاحب، ED ساجد صاحب کو، جنہوں نے بڑا زبردست پروگرام کو ڈیزائن کیا۔ آج سے پہلے پاکستان میں ٹیوٹ سیکٹر میں کبھی ریفارمز نہیں کی گئی، کسی نے اس سنجیدگی کے ساتھ
اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اور میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کا یہ ویژن تھا جو انہوں نے سکلز فار آل کے لیے ٹاسک فورس کا قیام کیا، اور اس سکلز فار آل کی ٹاسک فورس کی ریکمنڈیشن کی روشنی میں یہ سارا پروگرام ہم چلا رہے ہیں، جس کے 14 کمپوننٹ ہیں۔ 10 ارب میں سے 6.5 ارب روپے کی ہم اسکالرشپس دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ 2 لاکھ پہلے فیز میں نوجوانوں کو ہم نے اسکالرشپ دینی تھی، جس میں سے 1 لاکھ کا ہدف ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ 3rd بیچ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس پروگرام کی جو میں سمجھتا ہوں اہمیت ہے یا اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ پاکستان کے نوجوان خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس انسٹیٹیوشن سے یا کس یونیورسٹی سے ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، یا کون سا وہ سبجیکٹ یا کون سی ٹریننگ وہ لینا چاہتے ہیں۔ ماضی میں یا ماضی کی حکومتوں نے وش لسٹ پہ یہ پروگرام چلایا، انفورس کیا جاتا تھا، ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا نوجوانوں کو کہ آپ یہ جا کر سیکھیں، اس انسٹیٹیوشن میں جائیں۔ اور مجھے خوشی ہے سارے کا سارا کامیاب جوان پروگرام جو کہ پاکستان کی نوجوانوں کی وش لسٹ پہ ایک ڈیمانڈ ڈریون یہ پروگرام ہے، چاہے وہ قرض ہیں، چاہے اسکالرشپس ہیں، اور انگیجمنٹ کے حوالے سے جو پاکستان کے نوجوانوں کا سب سے بڑا گلہ تھا جی ہمیں انگیج نہیں کیا جاتا، ہمیں پولیٹیکل پارٹیسپیشن نہیں دی جاتی، اس کے لیے نیشنل یوتھ کونسل کا قیام کیا گیا، اور 5 نئے انیشیٹو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پرائم منسٹر عمران خان ان کا آغاز کر رہے ہیں، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ اور میں پاکستان کے نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں، جس ٹرانسپیرنسی کی بات، میرٹوکریسی کی بات میرے لیڈر میرے پرائم منسٹر عمران خان کرتے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم ساری چیزیں پبلک کریں گے۔ سارے کا سارا پروگرام آپ kamyabjawan.gov.pk پہ جائیں، اس کی پوری پروگریس جو ہے 14 کے 14 کمپوننٹ کی الحمدللہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں صرف ان نوجوانوں کو جن کی امیدیں وابستہ ہیں کامیاب جوان بزنس لون پروگرام سے، میں انہیں بھی یقین دلاتا ہوں، اب تقریباً 1 سال کی جدوجہد کے بعد ایک مائنڈ سیٹ تھا پاکستان میں بینکوں کا، جو کہ مائکرو لونز دینے کا ان کا ایک انفراسٹرکچر نہیں تھا، اب انہوں نے کافی محنت کے بعد اس انفراسٹرکچر کو کھڑا کر لیا ہے، اور مجھے خوشی ہے تقریباً ہر ماہ 2 ارب روپے سے لے کر 4 ارب روپے تک پاکستان کے نوجوانوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، جو کہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ اور مجموعی طور پر جیسے فرق حبیب صاحب نے آپ کو بتایا تقریباً 15,000 کے قریب جاب کریشن کی گئی ہے اسکل والے پروگرام میں۔ اس کے علاوہ جو قرض والا پروگرام ہے بزنس لون والا 35,000 کے قریب ہم نے وہاں بھی جاب کریشن کی ہے۔ مجموعی طور پر کامیاب جوان پروگرام ابھی تک پورے پاکستان میں 50,000 کے قریب نوکریاں پیدا کر چکے ہیں، اور مجھے خوشی ہے۔ اور آگے بھی جیسے میں نے آپ کو کہا ہے اس کے جو باقی ماندہ پروگرام ہیں وہ ہم پبلک کریں گے، اور اگر کسی نے آپ سوال کرنا ہے میڈیا کے دوست نے وہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں جتنے بھی پروگرام آئے حکومت نے جب شروع کیے تو اس پر یہ ایک الزام لگا کہ اس کے اندر شاید انہوں نے اپنے ورکروں کو نوازا ہے، تو ایسا تو نہیں کہ آپ نے اپنے جو PTI کے ورکرز اور علاقے کے لوگوں کو نوازا ہو؟ دیکھیں میں آن ایئر یہ چیلنج کر رہا ہوں، آپ کو یہ ایک نوجوان لے آئیں اس پروگرام سے جو یہ کہ مجھے عثمان ڈار کی یا کسی وزیر مشیر کی سفارش پہ لون ملا ہے یا اسکالرشپ ملی ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے لیڈر اپنے پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے، جیسے میں نے بات کی ہے میرٹوکریسی کی بات کی ہے، شفافیت کی بات کی ہے، مجھے بتائیں نا آج سے پہلے ماضی کی کسی حکومت نے اس طرح پروگرامز پبلک کیے ہوں، اپنی پرفارمنس کو پبلک کے سامنے رکھا ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ شفافیت پہ ہم یقین رکھتے ہیں اور اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ ایسا بھی بتائیے گا کہ آپ جو آپ نے تفصیل بتائی ہے، جو اس سے پہلے بتائی گئی ہے کہ بلین روپیز کے لون دیے جا رہے ہیں، کیا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یوٹیلائزیشن کی وہی ہو رہی ہے جس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے، یا اس فیکٹر کو دیکھا جا رہا ہے کہ پراپر یوٹیلائزیشن کا لیول کیا ہے؟ سیکنڈلی ہماری مین پاور کا بہت زیادہ کھپت باہر کے ممالک میں ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہم سے بہت آگے ہے، اس چیز کو سیٹل کرنے کے لیے کیا فورسز کا ہمارا کیا اسٹینڈرڈ ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے اس کو بھی میٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے کافی زیادہ نوجوان جنہوں نے پہلے بیچ میں ٹیکنیکل سکلز لی ہیں ان میں سے کافی نوجوان قرض حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو کہا یہ ڈیمانڈ ڈریون ہے۔ پاکستان کے نوجوان آج ہمارے پاس پورے ملک کا ڈسٹرکٹ وائز 155
ڈسٹرکٹس کا بزنس انڈیکس موجود ہے. اٹک کا نوجوان کیا کرنا چاہتا ہے, وزیرستان کا نوجوان کیا کرنا چاہتا ہے, سندھ میں بیٹھا ہوا لاڑکانہ میں جو نوجوان ہے وہ کیا کاروبار کرنا چاہتا ہے, بلوچستان, آگران, اب نام لیتے جائیں, خیبر پختونخوا میں. سو یہ اسی لیے ہم نے اسے ڈیجیٹلی لانچ کیا تاکہ پورے ملک میں نوجوانوں کی ایکسیس ہو سکے, ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ نظر آ سکے اس میں. دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی جو ہے وہ نوجوانوں کو خریدنے کے لیے کوئی لیپ ٹاپ یا پیلی ٹیکسی یا ہری ٹیکسی پروگرام نہیں ہے, جو کہ پچھلی حکومت جو شہباز شریف کی جو یہ کام کرتے رہے ہیں. یہ تو بنیادی طور کے اوپر جو آج ہنر سیکھے گا اس کے لیے یہ چیز اس کے ساتھ ساری عمر اس کے ساتھ چلے گی, ساری عمر اس کے لیے ایک روزگار کا ایک وسیلہ قائم ہو جائے گا, ایک سلسلہ قائم ہو جائے گا, اور جیسے جیسے وہ گروتھ کرے گا اس کے کاروبار میں اضافہ ہوگا اور جاب کریشن بھی ہوگی. بہت شکریہ, تھینک یو.